السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قاضی یحییٰ بن یحییٰ غسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی ایک روز حمص شہر کے بازار میں گشت کر رہے تھے تاکہ چیزوں کی قیمتیں معلوم کر سکیں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے آیا جس نے قطر کی بنی ہوئی سرخ رنگ کی 2 چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جس پر کوئی ظلم ہو وہ آپ کے پاس فریاد لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ایک مظلوم انسان ہوں، بڑی دور سے فریاد لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، عدن سے۔ آپ نے فرمایا، واقعی بہت دور سے آئے ہو۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھا، آپ پر کیا ظلم ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس زمین تھی جس پر ایک شخص نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنا تعلق آپ سے ظاہر کرتا ہے۔ اس نے یہ زمین زبردستی مجھ سے چھین لی ہے۔ میں کمزور ہوں، میرا کوئی بس نہیں چلتا، اس لیے فریاد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے عدن کے گورنر عروہ بن محمد کو خط لکھا جس میں یہ تھا کہ جب میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو فوری طور پر اس خط کو لانے والے کی بات سننا۔ اگر یہ سچا ہو تو فوری طور پر اس کا حق دلانا اور اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوتاہی نہ ہو۔ پھر اس خط پر مہر لگا دی اور اسے پکڑا دیا۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ذرا ٹھہریے، آپ بہت دور سے آئے ہیں، بلا شبہ اس سفر پر آپ کا خرچ آیا ہوگا، نئے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کھانا وغیرہ ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ کی سواری ہلاک ہو جائے۔ پھر آپ نے مکمل حساب لگا کر 11 دینار اس کو دیے اور فرمایا، وہاں جا کر لوگوں کو بتا دینا جس پر بھی کوئی ظلم ہوا ہو وہ فوراً اپنی فریاد مجھ تک پہنچائے، اس میں بالکل کوئی کوتاہی نہ کرے تاکہ ہر مظلوم کی فوری طور پر مدد کی جائے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ زیاد بن میسرہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے آقا عبداللہ بن عیاش نے اپنی کسی ضروری کام کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق بھیجا تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ کام کروا سکوں، کیونکہ میرے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ اس وقت سے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے جب وہ مدینہ منورہ کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک کاتب ان کے پاس بیٹھا کچھ تحریر کر رہا ہے۔ جب میں کمرے کی دہلیز پر پہنچا تو السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ پھر میں آگے بڑھا، مجھے شرمندگی ہوئی کیونکہ میں نے سلام کرتے ہوئے امیر المؤمنین نہیں کہا تھا۔ اب میں نے دوبارہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہا۔ آپ نے فرمایا، زیاد، میں نے پہلے ہی تمہارے سلام کا جواب دے دیا تھا، اب دوبارہ سلام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں جواب میں خاموش رہا۔ اس وقت کاتب لوگوں پر ڈھائے گئے مظالم کی داستانیں لکھ اور پڑھ کر سنا رہا تھا جو ڈاک کے ذریعے بصرہ سے موصول ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے فرمایا، زیاد بیٹھو، میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کرتا ہوں۔ میں دروازے کی دہلیز پر ہی بیٹھ گیا۔ کاتب پڑھ کر سنا رہا تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی
غم اور افسوس سے ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے۔ جب کاتب تمام خط سنا چکا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اپنی جگہ سے اٹھے، میرے پاس آئے اور دروازے کی دہلیز پر میرے سامنے بیٹھ گئے اور میرے گھٹنوں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور فرمایا، ہنی اللہ کا یا زیاد، زیاد تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، تم نے آج بڑا اچھا گرم لباس پہنا ہوا ہے، اس سردی کے موسم میں خوب مزہ دیتا ہوگا۔ زیاد کہتے ہیں کہ اس وقت میں اون کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر آپ مدینہ کے نیک لوگوں اور بزرگوں کا حال پوچھنے لگے، ایک ایک کا نام لے کر حال دریافت کیا۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کے ان کاموں کے متعلق پوچھا جو انہوں نے اپنی گورنری کے دور میں کیے تھے۔ میں نے ہر وہ بات بتا دی جس کا انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ آپ نے ایک ہی سانس لی اور فرمایا، اے زیاد، تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت عمر بن عبدالعزیز کس مصیبت کا شکار ہے؟ میں نے کہا، میں تو اس بارے میں آپ کے لیے اللہ تعالی سے بھلائی اور اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ فرمایا، بہت افسوس ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور میں تسلی دینے لگا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، اپنی صحت کا خیال کیا کرو، میں آپ کے لیے بہتری کی امید رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے زیاد، جو امید تم باندھے ہوئے ہو وہ بہت دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میں دوسروں کو برا بھلا کہہ سکوں اور مجھے کوئی بھی میرے سامنے گالی نہیں دے سکتا۔ میں جس کی چاہوں پٹائی کر سکوں اور مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ میں جسے چاہوں تکلیف پہنچا سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی زار و قطار رونے لگے اور میں انہیں دلاسا دینے لگا۔ جب میں واپس جانے لگا تو آپ نے مجھے میرے آقا کے نام ایک خط دیا جس میں یہ مطالبہ تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس سے بیچ دے۔ پھر آپ نے اپنے تکیے کے نیچے سے 20 دینار نکالے، مجھے دیے اور فرمایا، باوقت ضرورت خرچ کر لینا۔ اگر بیت المال میں تمہارا کوئی حق ہوتا تو میں وہ بھی ضرور تمہیں دیتا۔ میں نے وہ 20 دینار لینے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ لے لو، میں تمہیں یہ بیت المال سے نہیں دے رہا بلکہ اپنی جیب سے، اپنے خرچے سے دے رہا ہوں۔ میں نے پھر بھی لینے سے انکار کیا لیکن آپ نے بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ مجھے وہ دینار لینے پڑے۔ جب میں واپس مدینہ پہنچا اور امیر المؤمنین کا خط اپنے آقا کو دیا تو انہوں نے خود کھولا اور پڑھا اور مجھے بتایا کہ امیر المؤمنین مجھ سے تمہیں خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں، بھلا میں کیوں نہ خود تمہیں آزاد کر دوں، اور پھر انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ دوستو، یہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی۔ دوستو، جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اور اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی اور بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی اور غم گساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپے عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ افدا و خیزہ رجا بن حیوہ وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا،
آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سرگزشت ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجاء بن حیوہ نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منصہ شہود پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی، یا امیر المومنین، ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک کہ میں اطاعت الہی کی حد سے بہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو، اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ اور مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں، پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھی، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیے تھے بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر با وفا بیوی اٹھی اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے، پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خلیفہ پھر مسلمانوں کو عطا فرمائے، ایسے امیر المومنین ایک دفعہ پھر عطا کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ